کہ قائد اعظم محمد علی جناح فوت ہو گئے وقت سے بہت پہلے، اور نمبر 2 جو خان لیاقت علی خان تھے ان کی شہادت ہو گئی. تو اس کے بعد مسائل تو بہت تھے اور بڑے ٹاورنگ چیلنجز تھے، بیکاز آپ کی وہ بنیادی فاؤنڈنگ فادرز چلے گئے تھے. تو اس کے لیے آپ کو ٹاورنگ لیڈرشپ چاہیے تھی، بٹ انفارچونیٹلی سول ملٹری لیڈرز ہیں بہت اچھے بھی آئے لیکن بہت تشنگی رہ گئی. اور اس کا کسی نے بڑا اچھا کہا کہ سمندر تیز طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کام تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو. آج جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ کرائسس آف لیڈرشپ ہے. ابھی چوہی صاحب نے، ظفر محمود چوہی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی حوصلہ افزا باتیں کی ہیں. اور میں بھی ہمیشہ جب مختلف سیمینارز میں جگہ جاتا ہوں تو آنیسٹ ٹو گاڈ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ سمجھتے ہیں، چونکہ ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں نا. ہم نے یہ 40 سال فوج کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، پھر یہ 8-10 سال کمرشل سیکٹر دیکھا ہے، پھر ابھی 10-12 سال سے پالیٹکس میں پارلیمنٹ کا دیکھا ہے، صحافت بھی کی ہے کہ میں 8-10 سال کالمز لکھتا رہا، فکر و خیال یہ نوائے وقت میں، اور ابھی بھی اس کے اوپر بکس ہیں 4-5. یہ سارا دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ اگر کوئی اچھا ملک کا خوش ملک ہے تو وہ ہمارا پاکستان ہے. بیکاز یہ پاکستان ہی ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان نہ صوبہ ہے، نہ لسانیت ہے، نہ فرقہ واریت ہے، نہ کوئی صوبائیت یا اس طرح ہے. ہماری پہچان پاکستان ہے اور ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. تو وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے مسائل ہمیں آتے تو رہے ہیں. اس میں جو بڑی وجہ رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہماری سول حکومتیں انٹرپٹ ہوتی رہی، ہمارے مارشل لا آئے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے. تو آج ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنے پیشوں سے اوپر اٹھ کے پاکستان کا سوچنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی جو ہے نا یہ بلبلہ ہے. آنیسٹلی ہم لوگ جو کل سکول میں پڑھتے تھے زندگی گزار کے ابھی اب فیڈ اینڈ آف آور لائف زندگی کے اثر پہ پہنچے، تو اگر ابھی بھی ہم ریئلائز نہیں کرتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اس زندگی کے اس بلبلے اس چھوٹے ٹائم میں ہمیں اپنے اپنے پیرائے میں کام کرنا ہے. آج کل جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر ایک صوبے میں ہوں تو میں دوسرے صوبے پہ کریٹیسائز کروں گا، میں اگر ایک ادارے میں ہوں تو دوسرے ادارے کو کروں گا، میں اگر ایک پارٹی میں ہوں تو دوسری پارٹی کو کروں گا. اپنے گریبان میں نہیں دیکھیں گے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے نا، آپ ہم سب جانتے ہیں ایسے مسلمان کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچانا، اپنی کمزوریوں کو پہچانا، وہ اپنے اللہ کے قریب ہو گیا. اور اگر آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے، رب کی معرفت مل جائے، تو میرے خیال میں اس دنیا میں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنے طور کے اوپر اللہ کے کرم سے اس پہ محنت کرتے رہیں گے. اکانومی کی حالت میں مین ایشو جو ہے بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہے. اور یہ داستان نہ 16 مہینوں کی ہے نہ 5 سال کی ہے، یہ داستان 75 سال کی ہے. آپ جب یہ لیتے رہے، اپنا کام چلاتے رہے کہ ہمارا وقت گزر جائے ہر حکومت میں، تو پھر وہ اگلی حکومت آئی تو اس نے اور لون لیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ کی کٹی میں کیا ہے، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا. تو دور رس سوچ کے ہمیں لیڈرشپ چاہیے تھی. لیکن ہم کیا کرتے رہے کہ ملک کے اندر جو بھی ہوا، جہاں ہاتھ لگا، کرپشن بھی کی، میرٹ کو بھی ڈسٹرائے ہم کرتے رہے، کوئی کام سوجھ بوجھ سے کیا نہیں. اور باہر جب گئے تو کہا کہ ہمارا ملک تو بڑا کرپٹ ہے، ہمارے ملک کے اندر تو بڑے خراب لوگ ہیں. اور وہ اب اپنی پیٹھ سے خود پردہ وہاں آنا کہ دنیا میں اتنی کرپشن ہے، ہر جگہ پہ کرپشن ہے. لیکن ہم پاکستان میں، احمد فراز کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر جسم داغ تھا لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ قبا نہ تھی. ہمارے اگر جسم پہ قبا رکھنی، ہمیں ایک دوسرے کا پردہ رکھنا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جس کے صرف نیو یارک میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کرپشن انتہا ہے. لیکن ہمیں اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو اللہ کے کرم سے کریں گے. ابھی جو انیشیٹوز ہیں، ایک تو میں سن رہا تھا احسن اقبال صاحب نے ایک ویژن 2035 دیا ہے، اور اس میں انہوں نے 5 ایز کی بات کی ہے کہ 4 ایز 5 ایز. اس میں
پہلا انہوں نے کہا ایکسپورٹ، جو چوئی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور ایکسپورٹ ہی بڑھے گی تو بات ہوگی. لیکن ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی جب پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی، جب گروتھ نہیں ہوگی. ایکسپورٹ آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوگی، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تب ہوگی جب آپ کی پالیسیز جو ہے بزنس فرینڈلی ہوں گی. اور بزنس فرینڈلی پالیسیز آپ کی تب ہوں گی جب آپ بزنس کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، ان کو پارلیمنٹ میں سیٹیں دیں گے، ان کو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا کے ان سے مشورہ کریں گے کہ بھائی ہمیں آگے کیسے چلنا ہے. تو دوسری، پہلی ایکسپورٹ تھی، دوسری یہ تھی کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہمیں ماحول کو، اور اس کے اندر انوائرمنٹس کو ٹھیک کرنے میں فوڈ سیکیورٹی، واٹر سیکیورٹی، آپ کی جو فارمنگ ہے پریسیژن فارمنگ، اس طرح کرتی ہے. پھر آپ کا ہے ای پاکستان، کہ پاکستان میں آپ کی جو ای کے ساتھ ڈیجیٹلائز کر دیں پاکستان کو اور اس کو آگے چلایا جائے. تو مطلب ہے یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کر کے آگے ہونا. ابھی حکومت جو گئی ہے پچھلی 16 مہینے میں، یہ کولیشن گورنمنٹ تھی، یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں تھی. اس کی اپنی مجبوریاں بھی تھی، اس کے اپنے ہینڈی کیپس بھی تھے. انہوں نے ایک بڑے ہینڈی کیپ پہ شروع کیا کہ ان کے لیڈرز جو ہے وہ پابند سلاسل تھے، اس کے بعد کئی لیڈر باہر تھے، اس کے بعد IMF سے معاہدہ ہو چکا تھا، وہ ڈاؤن جا رہا تھا، آپ کا ڈیفالٹ رائٹنگ آن دی وال تھا. پھر کولیشن گورنمنٹ کے اپنے ان بلٹ ایشوز ہوتے ہیں، ہر کولیشن پارٹی اپنے منسٹر مانگتی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب ہے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن یہ تو ابھی جو انہوں نے انیشیٹوز کچھ دیے، مثلا 4 چیزیں بڑی عام تھی. نمبر 1 تو یہ کہا گیا کہ ایگریکلچر از اوور بیسک انڈسٹری. آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہماری 53% جو پروڈکشن میں حصہ تھا وہ ایگریکلچر کا تھا، اور تقریباً 65% لیبر ہماری ایگریکلچر کے ساتھ تھی، اور 99% ہماری ایکسپورٹس کی جو فارن ارننگ ہے وہ ایگریکلچر سے تھی. آپ کی ویٹ ہے، رائس ہے، لیدر ہے، آپ کے یہ جو انسٹرومنٹس ہیں میڈیکل وغیرہ وغیرہ. لیکن آج ہم ایگریکلچر میں پیچھے چلے گئے. میں نے اگلے دن بھی میرے خیال ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں بات ہو رہی تھی، تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ ابھی ہم بڑی نعرہ مارتے ہیں کہ جی اس دفعہ شاید ہم نے 10 ملین بیلز کاٹن ہو جائے. مجھے تو یاد ہے کہ میرے یاد میں 14 ملین جو بیلز ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، 14 ملین بیلز ہوئی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ کیپیسٹی پاکستان کی کاٹن کی 23 ملین بیلز ہے. تو آپ ہم ابھی 8 پہ چلے گئے، 7 پہ چلے گئے تو کاٹن کو اٹھائیں گے، یہ آپ کی کیش کراپ ہے. مثلا آپ کا ہم جو ویٹ ہے ہم کہتے ہیں جی کہ 27 ملین ٹن ہوگی تو بڑا اچھا ہو گیا. اس کا بھی جو کیپیسٹی ہے وہ 40 ملین ٹن کی ہے ویٹ کی. تو جب تک آپ ایگریکلچر ریسرچ نہیں کریں گے، تو اس لیے حکومت نے کہا ایگریکلچر از دی بیس، اس کے اوپر ایگریکلچر ریسرچ ہوگی. نمبر 2 جو چیز ہے وہ ہے IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے اندر آپ کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لاٹ ہو، ان کو بٹھائیں. آپ یہ IT کے لوگوں نے امریکہ میں بیٹھ کے بزنس پاکستان کی بجائے انڈیا میں ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، تو اس کو آگے لے کے جانا ہے. نمبر 3 ہے مائننگ. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ $6 ٹریلین کے مائنز جو ہیں وہ مائننگ کیپیسٹی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے تو کیسے آگے وہ چلے گا. مائننگ کی بات ہو رہی ہے. چوتھی ہے ڈیفنس پروڈکشن. یہ بیرونی دنیا لاک ہیڈ وغیرہ یہ F-16 بنا رہے ہیں جو یورپ میں، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بہت بڑی فارن ایکسچینج ارننگ انڈسٹری ہے. آپ اسلحہ بنا کے دنیا میں بیچ سکتے ہیں. یہ جو ویسٹرن طاقتیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ جنگ لگاتی ہیں، یہ جنگ کے شعلے ابھارے. گلف وار ہو رہی ہے، ویتنام وار ہو رہی ہے، کورین وار ہو رہی ہے، اس میں اسلحہ گولہ بارود تاکہ یہ انڈسٹری چلتی رہے. ہم اگر ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے، ہم اپنے جیٹ فائٹرز بنا رہے ہیں، ہم اپنے میزائلز بنا رہے ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں ڈیفینسو نیچر کی APCs ٹینکس گنے بنا کے تو دے سکتے ہیں. تو ڈیفینس پروڈکشن. اس کے علاوہ 2 چیزیں جو میں نے ایڈ کی ہیں وہ
اور میں نے چائنا میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان ایک دنیا کے اندر جنت کا ٹکڑا ہے جو آپ کا ناردرن ایریا ہے. میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے. سوئٹزرلینڈ از اسمال. our northern area آزاد کشمیر is very big and very scenic. اس کے اندر لیکس ہیں, ویلیز ہیں, پیکس ہیں. Out of 14 highest peaks in the world, 8 are in Pakistan, including K2 and Nanga Parbat and all that. تو ان کو ٹورزم میں کیا چیز چاہتی ہے؟ انفراسٹرکچر چاہیے اور سیکیورٹی چاہیے. آپ کے ہیلی پیڈز ہوں. ابھی شکر ہے خدا کا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے کوشش کی اور یہ اسکردو کو انٹرنیشنل درجہ دیا لینڈنگ کے لیے, تاکہ باہر سے لوگ آئیں, وہاں بہترین ہوٹلز ہوں, وہ اسکیئنگ کریں جو مرضی کریں اور پھر واپس چلے جائیں. اور اس کے علاوہ جو ڈیاسپورا کی بات چوئی صاحب نے بھی کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 90 لاکھ ہمارے پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے سر پہ کیا ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ کیا ان کو انکریج کرنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ڈیاسپورا جو باہر بھیجتے ہیں ہم اس کو ہم ایکوپ کر کے بھیجتے ہیں یا صرف جا کے وہ لیبر کرے گا؟ کیا اس کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگ دینے کا ہمارا کوئی نظام ہے کہ اس کو ایکوپ کریں, وہ ٹیکنیشین ہو, وہ انجینئر ہو, وہ کام کرے باہر جا کے, اور اگر وہ وہاں ڈاکٹر بن کے جاتا ہے اور اس طرح آتا ہے تو وہ زیادہ پیسہ کمائے گا, زیادہ پاکستان میں اپنی فیملی کو بھیجے گا, اس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے میں ابھی کنکلوڈ کروں گا تاکہ میں پھر آپ کے کوشچن بھی لے سکوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنیسٹ ٹو گاڈ ملک جو ہے نا وہ ریسورسز امپارٹنٹ ہیں, لیکن ریسورسز سے نہیں چلتے. آپ دیکھیں کہ جاپان از دی 3rd لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ. ان کے پاس کوئی تیل کے کنویں یا گیس کے ذخیرے یا یہ نہیں ہے. واٹ از دیئر از نالج اکانومی. علم, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, ان کو کمپیوٹرائز ہر چیز کے اوپر ہائیسٹ لیول پہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں. وہ 120 یونیورسٹی صرف ایک ٹوکیو شہر میں ہے, ہمارے پورے پاکستان میں شاید اتنی ہوگی. اور